رضا سالانہ مخصوصی منظور و مقبول فرما۔ میرے قبلہ صاحبان، برادران، بزرگان دا اہتمام و انسلام، سادات عظام دا منظور و مقبول فرما۔ مرحومین مومنین مومنات دے درجات بلند فرما۔ کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ زائرین دے سفر بے خطر فرما۔ آمین نہیں پیا دین کو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما۔ وارث کائنات امام زمانہ دے ظہوری تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد صلوات۔ توجہ ہے جناب، میں چونکہ مجلس دی تاریخ اگست نہ لے تو میں خمسہ پڑھدا بھی ہوں، اتنے میں پہنچنا ہے، 12 بجے تک میں نوکری دیونی ہے۔ عیسائیاں یہ دعویٰ کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اللہ دے بیٹے نے۔ اللہ دے گل ہوئے اگو 14 آوینن اللہ دی گل ہوئے اگو 14 آوینن، 14 دی گل ہوئے اگو اللہ آوینن۔ اللہ جواب دیویا ہے اپنے رسول کو، کل آپ کہیں، آپ کے متعلق بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ میرے لم یلد ولم یولد ہونے کا انکار کیا جا رہا ہے، تو جواب آپ دیں، انہیں کہیں کل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو عابدین میں سے پہلا عبد تو میں محمد ہوں۔ عابدین میں سے پہلا عبد تو میں ہوں، پھر میں ہوتا جب میں بیٹا نہیں، میں بیٹا نہیں تو میرا بیٹا کی میں بیٹا ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اپنی طرف تو کوئی گل کر دے نہیں، اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، وہ کرتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نطق بھی کرتے ہیں تو وحی کے ساتھ،
اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہلوایا کہ فانا اول العابدین، میں عابدین میں سے پہلا عبد ہوں، میں اول العابدین ہوں۔ عبد ہے نا، گواہی کی دیں دے وہ رسول دی، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے۔ اور عبد ہونا یہ رسالت تو بڑا منصب ہے، جی ہاں، عبد ہونا رسالت تو بڑا منصب ہے۔ 1,24,000 نبیین، رسول کتنے ہیں؟ 313۔ 312 رسولوں نو معراج نصیب نہیں ہوئی، میرے رسول نو معراج نصیب ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے رسول کو نہیں، اپنے عبد کو۔ تو ثابت ہویا معراج رسالت دا حق نہیں، عبدیت دا حق ہے۔ میرا رسول ہے اللہ دا عبد، اگے میرا مولا آدھے انا عبد من عبید محمد، میں ہاں اپنے سردار رسول دا عبد۔ زوار نجف جائے اتے زیارت دے جملے پڑھنے پونے، یا مولایا انا عبدو کا، رسول ہے اللہ دا عبد، تو سہو رسول دے عبد، میرا مولا میں ہاں تیرا عبد۔ سلامت ہوں، میں عابدین میں سے پہلا عبد ہوں، اول العابدین، میں عابدین میں سے پہلا عبد ہوں۔ میں جملہ پڑھن لگا، برے آلے آلے جا نویے بندے پرانے بیٹھے ہو، رسول اللہ دے حکم نال اپنے آپنو اول العابدین آکھے، زین العابدین نہیں آکھا۔ تے زین العابدین دا لقب کہیں دیتے ہیں میرے مولا سجاد نو، وہ پاک رسول خود دیتے ہیں۔ فرمایا مناد ندا دے گا میدان قیامت میں، این این زین العابدین، کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت؟ صفوں کو چیرتا ہوا میرا پوتا سجاد نکلے گا۔ سلامت، گھبرا تو نہیں گئے جناب؟ اور جیڑا بندے عابد دی گل منویں، عابد دی گل بھی بھئی عبادت گزار ہے، من جانے نوں دی گل۔ جیڑا بندہ نماز ہی نہ پڑھے تے وہ عبادت دی گل کرے، بندے آدھے تو نماز تو پہلے پڑھ۔ اور جیڑا زین العابدین ہے تے سید الساجدین ہے، انہوں ایک فرمان پڑھ دیاں، میرا مولا فرمائے دے ان علیاً کالکعبۃ التی امر اللہ باستقبالها للصلاۃ وجعلہ اللہ لیؤتم بہ فی امور الدین والدنیا کما لا ينقص الکعبۃ ولا یقدح فی شیء ان ولا عنہ الکافرون فکذلک لا یقدح فی علی ان اخرہ عن حقہ المقصرون۔ فرماتے ہیں میرے دادا علی کی مثال کعبہ کی ہے، علی کی مثال علی کعبے جیسا ہے۔ جڑے ووٹاں نال بن دے نا، ووٹاں نال وہ بنن واسطے ہر کہیں دے بوئے تے وہنے، ہر کہیں دے بوئے تے وہنے۔ علی علیہ السلام نو کسے آکھا کہ تسی اپنی خلافت واسطے کسی کو گئے ہی نہیں۔ فرمایا تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ علی کعبہ کی طرح ہے، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں۔ مہربانی مقصود سلامت۔ اچھا میرے مولا زین العابدین دی امامت دی گواہی پتہ کہیں دیتی ہے، حدیث کا ترجمہ کر لوں پورا۔ فرماتے ہیں علی کی مثال کعبہ کی ہے،
جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ کعبے کو نمازوں میں شامل کرو، پھر فرماتے ہیں کائنات کے کافر کعبہ چھوڑ دیں، کعبے کا کچھ نہیں ہونے والا، کائنات کے مقصر میرے دادا علی کی ولایت چھوڑ دیں، علی کو بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے اس امام دی امامت دی گواہی، کیونکہ میرے امام دی جس ویلے عہد امامت آیا اس ویلے کچھ لوگاں دا خیال ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام تو بعد مولا امام حسین علیہ السلام بھائی امام بنے، حسن تو بعد امام حسن دا پتر نہیں بنا، امام حسن دا بھائی بنے، اس واسطے امام حسین تو بعد اگلا بھائی یہ محمد ابن حنفیہ او امام۔ حضرت محمد ابن حنفیہ آقا میری نہیں پہ مندے، جڑے کئی منن والے ہونے نا بڑے ڈاڈے ہونے، وہ جے کو منے نے نوں دی نہیں منے نے، وہ جڑے بندے علی علیہ السلام کو اللہ آدھے انہاں تو میرا ایک کو سوال ہے بھی ثابت کرو بھی علی بھی کنا آنکھ ہے جو میں اللہ، اگر اللہ ہے تے اللہ نہیں سنویندا تو وتے تے جھوٹے، جڑا جھوٹا ہوئے وہ بندہ نہیں ہوندا، وہ اللہ کی تو ہو سکتا۔ علی علیہ السلام اللہ نہیں، خدا دی قسم ہے اللہ سڑ کے علی نو بدھیں دے نہیں گھٹیں دے، اللہ ہو کہ اللہ علیہ کم کرے وقت کیڑا کمال ہے، کمال تا یہ ہے جو اللہ نہیں وقت بھی کم اللہ علیہ کرے۔ میں اپنے مولا دا فرمان پڑھ دیا، میرا مولا فرمان ہے انا الموصوف بألف صفت من صفات اللہ غیر الالوہیہ، فرماتے ہیں اس کی الہی صفت کو چھوڑ کے اللہ کی 1000 صفات کا اکیلا میں علی مالک ہوں۔ یا علی ٹھیک ہے باوے جد حکم ہے پچھلے سال ہی وہ پڑھا ہے تو 30 سال ہی چلو ٹھیک ہے یہ میں یاد ہے حکم جو ہے انہوں نے بس برائن ساڑھے بڑے چلو تو مسائب ہی پڑھنے نا ایک جملہ میں مکمل کر لوں نا۔ محمد ابن حنفیہ دے منن والا آقا نہیں امام تسی ہو، وہ جڑا محمد ابن حنفیہ دی گل ہی نہ پہ منن۔ حج دا موسم ہی میرے چوتھے امام فرمایا مینوں اپنی امامت دے دعوے تے اصرار نہیں، کعبے تے ٹر کے آئے ہو نا او کعبے کو پوچھتے ہیں جو امام کون ہے، ہاں جی کیڑی دیوار کو پوچھئے تھی کیڑے پتھر کو پوچھئے، فرمایا اسے کو پوچھو جنہوں چم دے پہ ہو، وہ کیڑا پتھر ہے جنہوں چمین دے حجرہ اسود، حجرہ اسود کو لا کے میرے امام فرمایا کہ چچا جان پہلے تسی 2 رکعت نماز پڑھو تو گواہی طلب کرو۔ حضرت محمد ابن حنفیہ 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی جواب حجر اسود چنا آیا۔ سید سجاد حال نماز مقیندہ ودا ہے جو حجر اسود چواز ہے ایو رسول دا پتر ہے ایو امام۔ کتاباں بھریاں پین بہار دا واقعہ جنہاں میں پردہ پیاں کہ حجرہ اسود میرے چوتھے امام دی امامت دی گواہی دیتی، یا کہیں بے پاسے منہ کر کے نماز پڑھی کر، کوئی کعبے منہ کر کے نماز پڑھ دیں تے کعبے دیاں دیواراں سب تو محترم ترین پتھر دا نا حجرہ اسود ہے، وہ چوتھے علی دی گواہی دے وے تا آج تئیں چمیندہ پہ میں پہلے دی گواہی دے وہاں تا میں غالیاں مہربانی کوئی نہ دی گواہی پتھر نے
اوے او شئی نہ دی گوئی رہنی ان جنہ دی زبان ہی کوئی نہیں. کہ فائدہ تیری زبان رکھن دا جو زبان رکھ کے انہ دی گوئی نہیں دا. پھر آکھنا جی نماز خراب ہو جائے گی. گل دسو جتھے ولادت ہوئے کسی بچے دی اتنے نماز پڑھ سکتے ہو؟ جب تک انہوں پاک نہ کرو اتھے نماز نہیں ہوندی. اوے عقل دی دعا کر جیندی ولادت نال کعبہ خراب نہیں تھیا ہوندی ولایت نال نماز خراب ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری یا علی مسکن مولا سلامت مولا ثواب لکھنے والے فرشتہ کو ایڈا اوکھا ہی نہ کیتا کرو جو پریشان ہو ونجن اتنی دفعہ یا علی یا علی یا علی یا علی کرا کے. آج کل نا لوگ آتے نہیں کلندر دا نعرہ نہ لاؤ. ہاں کلندر سرکار دا کیوں آدن؟ چونکہ نعرہ حیدری دے جواب ہی چاہی کہ دفعہ یا علی. ہاں علی 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 علی. تے کلندر سرکار دے نعرے دا یہ معجزہ ہے جتنے تھی ساہ نہ مکے علی نہیں مکدا. ہاں میرے استاد مروم کو پوچھا گیا ایک کلندر دا نعرہ کیوں لیندیں؟ مجلس میں کلندر کا نعرہ، مجلس تو ان کی ہے 14 کی ہے، مجلس میں کلندر کا نعرہ نہیں لینا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، نام ہی نہیں لینا چاہیے. انہوں نے فرمایا اگر قرآن جائیں پاک کتاب اچ اصحاب کاف نال انہاں دے کتے دا ذکر ہو سکتا ہے تو مجلس دے پاک ماحول اچ وی علی دے ذکر نال علی دے سگ دا ذکر ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی میری گزارش دی؟ کلندر سرکار دیاں 2 لائنہ پڑھ دیاں شیر دیاں انہاں دا قصیدہ ہے تو اسے انہاں دا عقیدہ ہے. پتہ کلندر سرکار کی فرماتے ہیں ہر آن کتاب کے خالی از ذکر علی بوت لعنت بر آن کتاب کے صاحب کتاب کن. ہر وہ کتاب جس میں علی نہیں ہے کتاب پر بھی لعنت ہے اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت. حیدری مہربانی بابا بسم اللہ. ہر آن کتاب کے خالی از ذکر علی بوت لعنت بر آن کتاب کے صاحب کتاب کن. میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر. مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھ. دھیاں ہوئن ساورے گھر کتھے ہوئن ساورے گھر تے فون تے گل ہوئے نا پیو نال تے پیو آکے بیٹا میں آ رہے ہیں تے آدھی ہے بابا میرے ویر نو ہی نال لے آؤ، میری بہنہ بھی نال لے آؤ، میری ماں بھی نال لے آؤ. اندھاری کوٹھچ بے کہ دھی حسین دی پیو کو سڈے تے نالا کس بابا ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا.
جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے. بسم اللہ جی. جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے. حسین دی دھی دے رون تو شامی تنگ آ گئے. اچھا یہ نہیں کہ بی بی دی کوئی آواز کوئی دوجے محلے تک جان دی ہے یا تریجے محلے تک. یار آواز نکل دی ہے اگر پانی پیتا ہوئے تھا. کہ بابے انہیں چٹ بھیجیے. میں پچھلے سال بھی مسائب پڑھ گیا. انہیں حکم دیتا ہے کہ ایسا تے کچھ نہ سننا ہوئے تیری مجلس سن دیں کسے بی بی دے مسائب دی. شام تائیں دھی حسین دی تسی گئی. بابا میں شام تائیں تسی آئیاں. حسین فرمائن کیوں سکینہ؟ آدھی بابا شامی پہلے پانی پیویں دے ہیں اپنے گھوڑا کو تے پچھے آدھے ہیں تسی بھی پی لو. بابا میں نو تو چمدہ ہاں میں تیرے لباں دی لج رکھی. میں شام تائیں پانی نہیں پیتا. میں شام تائیں بکھی آئیاں. میں شام تائیں تسی آئیاں. بی بی دے گیچی گردے نیچے رسی بھی ایڈی تنگ آئی. رسی بھی ایڈی تنگ آئی بابا بسم اللہ کہ بی بی دی آواز نہیں نکلتی. بی بی دی آواز نہیں. رسی ایڈی میرے دیکھیں بابا میرے دیکھیں. رسی ایڈی تنگ گئی جو بی بی دی آواز نہیں نکل دی. آواز نہ نکلیا. حسین دی دھی دا ٹھڈا سائی دیوارہ ہلا دینا. لوگ کٹھے ہو کے آگئے یزید اسی نہیں رہ سکتے. کسے ویلی بھی چھت ڈھے ویسی یا دیوار ڈھے ویسی پتہ نہیں کہیں دی دھی ہے. اسا کولو لنگھوں تو بابا بابا دی آواز آن دیئے. اے تو ساڑھے مکان سنبھال تے اسی جنگلہ چمانج گزرے سوں. اے ظالمہ دے منو ریت بڑی پیاری ہے. آندھی رات تے بچی زندان اچھ نہ ہو سی وکھری ہو سی. جاؤ سجاد تے باکر نو لائیو. دو امام آکھڑن ظالمہ دے کون ہی بھی جیڑی بابا بابا کر کے رون دیئے. سجادہ دے میرے کول ایک شریف دی امانت ہے. لوگ تیری بہن دے رومن تو تنگین. زندان دے نال ایک عبادت خانہ پیغمبر دا ہوں دے مال خانے دے 7 خانے 7ویں خانے چ بھیڑ کو بلا. سیدہ دے نسل پترہ نال مقدی میرے باکر دے ٹکڑے کرا چھوڑ میری بہن واسطے وکری کہے. اے ادھے ہی حکم ہونے دو نہیں ہوندے. سیدہ دے نب ویسے اندھارے زندانی چاہ کھڑے تیادہ کھڑے میری کنڈے کڑھنے لی کہنے گئی. سجاد بڑا رونی ہے وہ زندان دی دیوار نال متھا رکھ کے سوتی ہوئی ہے. سیدہ دے سارے راہ آدھا رہی ہیں شام رومن نہ دیوائے. بی بی آدھی کیا بنی؟ سجاد دے منہ چو نکلے وکھری کوٹھی. جنہیں چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو وکھری کوٹھی دا نہ ہے ایویں آئیے سیدہ دی جی میں جھکتے پانی آن دے. میری ذاکری دے استاد ہیں استاد ریاض حسین شاہ موچا لے وہ ایک بند پڑھ دیں. آوازاں دے ہکلالا میں کو بھیڑ نہ سمجھے تے میں کو سمیج باکر دی بردی. ای وکری قید تو چن ویرن ہو تیری بھیڑ دی دل بہوں. آوازاں دے پائے ونجدہ مل میرے رومن دا تے میں کو سمیج کے نوکر گھر دی. میں مول نہ رو سبابے کو میں کو قسم عباس دے. سیدہ دے میں ضمانت منے نا بڑے حوصلے نا میری ضمانت منے نا تو سائی تھائیاں ہوا. دامن آپ کیا دیئے گھن جول سیدہ نہیں میں نجولی نہ کمیل گھن تے کوئی ولڑے. پہلے اتھا آئیے جت وڈی پھوپی بیٹھی آئے
ادی میری پتھر جلن والی پھپھی تو ہی جیندی مدینے وال ونجے اوہی جیندی وڈی ہوئے جے کو اپنے بھرا لایا میری طرفوں میری بیمار کو آکے بھین پیا دیا بھی چنگی قسمت آوی لہ پئییں نہ نال آئییں نہ بابا مریندہ نی ٹھئی نہ ضربت دگڑیاں نی نہ تماچے چھلے نی واتو تا بیٹھی ہے جت ماں بیٹھی آئے ادھی میری خالی جھولی آلی اماں تو ہی جیندی کربلا والونجے اماں ان قبرہ بڑھ گئی ہیں اسے زیادہ نہ پڑے میری طرفوں ہی کہ مچک پانی دی بھار کے اصغر دی قبر تے لوڑے آکے اصغر بہن سلام نے لیا بھی بھیران دے دامن اب کیا دیئے کھین جو میں نے کھین جڑے بھینی دے بھیران بیٹھے ہو یا بھیران دیاں بہنہ سن دیاں پہیاں اسے بھیران دے دامن اب کیا دیئے کھین جو سیدہ نے سارا کو مل نہیں آدھی غلط بیانی نہ کریں دی دو کو ملیاں سیدہ نے کہہ کو ملیاں آدھی وڈی پھوپھی کو ملیاں ماں کو ملیاں سیدہ نے بنا کو کیوں نہیں ملی آدھی مطمئے کو مل دے دیر ہو ونجے کمینے تیری کانتے ظلم کریں سجاد کان تو چولا چاول لگے سیدہ دے میں کو مرے نن پائے مارے لو تو مل لائے آدھی تیری کانتے لگ دینا میرے جگر تے لگ دینا تجویز میں نسینیاں ملتوں کر سیدہ نے کیڑی تجویز پہلو دیکھو بابا آدھی میں کوئے چاہی میں کو بابا چاہدہ سیدہ نے بانا میں کو کڑیاں نہیں اٹھن لینیاں آدھی بہنیں گردن جھکا میں تیرے گال پنجا پہنیاں امام گردن جھکائی بھین بھیران دے گال پنجا پہن بھیران دے کیا دی اٹھی سجاد اٹھے بھیران دے کیا دی بیبیاں دو کنڈ کر میرا منہ کر سجاد کان کی دیئے بھین دا منہ کی تیس نکے نکے آت متھے ترا کے آدھئے میری اماوا آئے آئے بیبیاں بیاں مچھری وان ترپن لگ گئی ہیں اوہ ماما تا سکول یا اکھٹو رہنی ہیں وہ ماں دا بابا حوصلہ تا دیکھ جائے وکری کوٹھی ٹور چھوڑا ہے بیبیاں اندر پھڑ لگ گئی ہیں پھر آدھو لے کیا دیئے کھین جو لمتا کوئی مر ونیے سجاد دمو اکھائیں سکینہ دا پچھائیں پہلے تاثر دی ماں جورا تیج بیٹھی رہی ستوہ قدم سجاد چاہے اصغر دی ماں تلیاں ٹیکین کربلا دمو کر کیا دی اکبر دا بابا میرا آخری رشتہ موک میری سکینہ توری وے دیئے سعادات مومنین مولا سجاد دے بارے میں ایک روایت پڑھی ہے مولا ایک نوکر کو آکے ون کم کر فلانا نوکر لیٹ گیا ہے تو انہوں نیندر آ گئی ہے میرے لے کے او بابا او پکھے آلا میرے دیکھ میں کھڑا پڑھ دا وہ کو نیندر آ گئی ہے سجاد ریٹھے نوکر ستا ہوئے نوکر آدھے میں انہوں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے تو میں ستا رہی ہوں میرے پیرا ہیٹ زمین نکل گئی جنہاں میری اکھ کھولی ہے میں ڈٹھے سجاد میرے منہ تے پکھا بیٹھا چلیں گا وہ انصاف نہ دسو بورے آلے آلے جڑا نوکر تے گرمی برداشت نہ کریں دا وہ بھین وکھری کی میں بڑھ گئی میرے بزرگ سامنے بیٹھے اے مضمون میرا بابا مرحوم پڑھ دائی اے لفظ و نین پڑھ دے جڑا میں پڑھوں زندان دے دروازے تے آکے سجاد کہ میں مقصود کڑیاں لے ہتھاں کو اچھا کیتا باقی رادے کے پیا کریں سیدہ نے بھین کو آخری دفعہ ہوا کھڑا لوینا آئے ادھے میرا اللہ چلا ہوا گھول پوے جڑی آدھی ای ہوا نہیں گھول دی
اندر اندھارے زندانی پہلی کوٹھی آئی چپ کی تھی آئی دوجی کوٹھی آئی چپ کی تھی آئی تریجی کوٹھی آئی ہے بھرا کو گھٹن لگ گئی سیدہ ڈاڈا کیوں سکینہ آدھی ڈاڈا دے رہے او میرا حال لندہ میں جائے سیدہ نے صبر کر دے چار کوٹھیاں نانی ہیں چوتھی کوٹھی آئی چپکی دی آئی پھر پنجویں کوٹھی آئی پھر آدھے گالی چمہیں کٹھن لگ گئی سیدہ نے کیوں لتی ہوئے نہیں ہے عدیتیں وال ونجنے میں کلھرنے سجاد لہذا رکوان بھیڑ بھیرا ایک بینال گلہ کروں امام قدم روکن بھیرا دو دے کیا دیا میں کچھ لہا ویسے وقت بلسے کٹاں سیدہ نے جڑاک والا سا دیا 5 منٹ بعد والا میں مر وجڑے ہاتھی نہیں کھلے مات مستے چھویں کوٹھی آئی گالی چمہیں کڑھن لگئی آدھی میں کوئی تھائی لہا چاہ سیدہ نے میں وعدہ کیتے میں 7ویں کوٹھی بلے ساں آدھی اتنی بھی لہایا اتھ میں نہیں لہنا اتنی بھی لہایا اتھ میں نہیں لہنا امام حکمہ کڑ دے بئی چپیں دی بئی کڑ دے بئی چپیں دی ایک خاتیج میرے امام بھیڑ دے دوئے آت کٹھے کیتے نا مٹی تے بلا کئی میں ٹھڑائے جی میں مالی باغ اجاڑ کے ٹھڑ دائے ادھارے بھیرا نظر نہیں آتا جی میں پکھی پھر جائے بچ پجرے دے تے نہیں ٹھٹ دی تار کفاس دی ودی نال دیوارا سیاد ٹھیک ہے بھائی بسم اللہ نہیں مان